اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق۔ حضرت نوفل بن عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن حشام اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مہاجرین اولین حضرت عمر کے پاس آنے لگے۔ ان میں سے جب بھی کوئی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، اے سہیل ادھر ہو جاؤ، اور اے حارث ادھر ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان مہاجرین کو اپنے پاس بٹھا لیتے اور ان دونوں کو ان سے پیچھے کر دیتے۔ پھر حضرات انصار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو انصار سے بھی پیچھے کر دیتے۔ ہوتے ہوتے یہ دونوں لوگوں کے بالکل آخر میں پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر کے پاس سے باہر آئے تو حضرت حارث بن حشام نے حضرت سہیل بن عمرو سے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت سہیل نے ان سے کہا، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملامت نہیں کر سکتے، ہمیں تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے جلدی سے قبول کر لی، ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی، ہم نے دیر سے قبول کی۔ جب حضرات مہاجرین و انصار حضرت عمر کے پاس سے کھڑے ہو کر باہر آ گئے تو ان دونوں نے حضرت عمر کی خدمت میں آ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کیا ایسی کوئی چیز ہے جسے کر کے ہم آئندہ وہ قدرت و منزل حاصل کر لیں جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ایسا کام تو اب بس ایک ہی ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، اور ہاتھ سے روم کی سرحد کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات شام کی طرف چلے گئے اور وہاں ہی ان حضرات کا انتقال ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔